وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. اور ہم نے ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا لداود داود علیہ السلام کے لیے سلیمان داود علیہ السلام کو ہم نے سلیمان عطا کیے، سلیمان جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا جو بہت ہی نیک تھے اور اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور وہ حضرت داود علیہ السلام کے علمی اور نبوت کے وارث بھی تھے۔ قرآن کریم میں دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے بیٹے تو نہیں تھے، تو پھر وارث حضرت سلیمان بنے۔ یہاں وارث سے مراد مال و دولت کے وارث نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی مال و دولت کی وراثت نہیں ہوتی۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جی صدقہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا مال وہ بطور ورثے میں تقسیم نہیں کیا جاتا، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے۔ تو بعض روایات میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔
بلکہ ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ان کے پاس مال ہوتا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہو، تو وہ اس مال کی آگے وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہاں وراثت سے مراد نبوت کی اور علمی وراثت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے نبوت کے اور علم کے وارث بنے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا اور بہت زیادہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ ففہمناہا سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، بڑی ان کو گہری سمجھ بوجھ اللہ نے عطا کی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو، دونوں کو، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں کو وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے دانائی بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو یہاں ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے گواہی ہو کسی کے بارے میں تو اس سے بڑی گواہی، اس سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہی دینے والے کافی ہیں۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل الگ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے اور بہت ہی رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا انعام کیا تھا دنیاوی بھی، انہیں ایسی بادشاہت عطا کی اللہ نے جو نہ ان سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی۔ لیکن اتنی مال و دولت اور اتنی بادشاہت کے باوجود انہوں نے اللہ کے ان انعامات کا کما حقہ شکر ادا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہ وہ بہت ہی مقرب بندے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا، یہ نہ تو مال و دولت کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور نہ کسی کے پاس مال و دولت ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ یہ دونوں چیزیں، مال و دولت ہوں یا نہ ہوں، دنیاوی آسائشیں نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی آزمائش ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان جب اللہ اس کو آزماتے ہیں، کیسے آزماتے ہیں کہ اس کو عزت دیتے ہیں، اسے نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی بڑی عزت کی۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام اور مال و دولت نعمتوں کا ذکر کیا اور اسے اللہ نے اپنی آزمائش قرار دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے آزمائیں کہ اس کا رزق تنگ کر دیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو گویا کہ رزق تنگ کرنا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نعمتیں دینا، عزت و اکرام انسان کا دنیا کے اندر ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، یہ دونوں آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، شر بھی اور خیر بھی۔ تو اصل چیز یہ نہیں کسی کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے مال و دولت کے بعد یا غربت کے بعد، اس آزمائش میں اس کا کردار کیا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے زیادہ اللہ نے دنیا کے اندر کسی کو ان سے بڑی بادشاہت نہیں دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمتوں اور بادشاہت کے باوجود بھی نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا، اور انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ مبالغے کا صیغہ ہے اواب۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے اوپر بالعشی، عصر کے وقت۔ عشی یہ وہ وقت ہے جو آپ سمجھیے عصر یا عصر سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے اور یہ رات تک، یہ وقت اسے عشی یا عشاء کا وقت کہتے ہیں۔ تو یہاں کوئی عصر کے بعد کا وقت مراد ہے۔
جب پیش کیے گئے ان کے اوپر بالعشی عصر کے وقت الصافنات الجیاد بہت عمدہ گھوڑے. الصافنات ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں جو بہت عمدہ نسل کے ہوں اور ایسے گھوڑے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑے رہتے ہیں ان کو الصافنات کہتے ہیں. یہ جمع ہے صافن یا صافنتن کی. صافنتن تو صافنتن ایسا گھوڑا بہت اعلیٰ قسم کا وہ گھوڑا جو 3 ٹانگوں پہ کھڑا رہتا ہے تو اسے صافنتن کہتے ہیں. تو اس کی جمع ہے الصافنات. جب پیش کیے گئے ان کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں. ان نعمتوں میں سے گھوڑے بھی تھے جہاد کے لیے جو انہوں نے تیار کر رکھے تھے. تو جب پیش کیے گئے ان کے اوپر عصر کے وقت عمدہ گھوڑے 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہونے والے گھوڑے الجیاد بہت ہی تیز دوڑنے والے. الجیاد جیاد کا مطلب بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے. تو یہ دونوں عمدہ گھوڑوں کی صفات ہیں. تو بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی گھوڑے ان پر پیش کیے گئے جو ان کے گھوڑے تھے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی تو فرمانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام بے شک میں احببت میں محبت کرتا ہوں میں پسند کرتا ہوں حب الخیر خیر کی محبت. یہاں خیر سے مراد خیر مال و دولت کو کہتے ہیں. خیر سے مراد خیر و برکت بھلائی بھی اور خیر سے مراد مال بھی. سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کیا مطلب لحب الخیری؟ انسان مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے. تو خیر مال کو بھی کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ کہ تم میں سے اگر کسی شخص کو موت آ جائے موت کا وقت آ جائے اسے پتہ ہو کہ میں اب بیمار ہوں اور میری بیماری جو ہے اب موت کا وقت قریب ہے تو جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو تو اس پر مقرر اس کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے ان ترک خیرن اگر وہ مال چھوڑے الوصیہ وصیت کرنا اس کے لیے فرض ہے للوالدین والاقربین والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ آیتیں تب کی ہیں جب ابھی وراثت کے تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے تو اس وقت باقاعدہ خود وصیت کرنا ضروری تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں بھی خیرن سے مراد مال. تو خیر و برکت کو کہتے ہیں اور مال بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو مال کو بھی خیر کہہ دیا جاتا ہے. اور ان مالوں میں سے ایک مال گھوڑے بھی ہیں بہت قیمتی مال ہے. مالوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سونے چاندی کے ڈھیر سونے چاندی کے خزانے یہ بھی مال ہے. مویشی یہ بھی مال ہے. کھیتیاں زمین یہ بھی مال ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. تو یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں یہ گھوڑے ہوں نشان زدہ مویشی ہوں یا کھیتی ہو یہ سب مال کی اللہ کی نعمتوں کی صورتیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں محبت کرتا ہوں خیر کی محبت. یہاں خیر سے مراد گھوڑے جو مال کی ایک صورت ہے. میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں عن ذکر ربی. عن یہ حرف جار ہے اور یہ عام طور پر سے کے معنی میں آتا ہے لیکن عربی گرامر کا ایک معروف قاعدہ ہے کہ حروف جار جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. تو یہاں عن ذکر ربی یہ اصل میں عن لام کے قائم مقام ہے لام زرلی کے قائم مقام ہے. گویا کہ مفہوم یہ ہوگا لذکر ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں محبت کرتا ہوں مال سے یا گھوڑوں سے محبت. یہ جو گھوڑے آئے تھے مال سے مراد یہاں گھوڑے ہیں جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا. یہ عمدہ قسم کے گھوڑوں سے میں بڑا محبت کرتا ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ عن ذکر ربی ای لذکر ربی اپنے رب کے ذکر کے لیے.
رب کے ذکر کے لیے مجھے یہ گھوڑے بڑے محبوب ہیں۔ رب کے ذکر کے لیے کیا مطلب کہ جب کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو جہاد سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ گھوڑے میں نے پالے ہیں اور میں ان کا دھیان کرتا ہوں اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیونکہ ان سے رب کا ذکر ہوتا ہے اور ان سے اللہ کی یاد ہوتی ہے جہاد کے لیے۔ جہاد آپ کہیں گے جہاد کیسے ذکر ہے؟ جہاد ذکر ہے، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد ایک عملی ذکر بھی ہے، اور جہاد کے اندر زبان سے ذکر بھی ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملاقات ہو، تمہاری دشمنوں سے مڑ بھیڑ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جہاد عملی ذکر بھی ہے اور جہاد کے اندر زبانی ذکر کا بھی حکم ہے۔ تو جہاد ذکر ہی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ہر نیکی ہر عبادت ذکر ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں اپنے رب کی یاد کے لیے، حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ وہ چھپ گئے گھوڑے، بالحجاب اوٹ میں، آڑ میں چھپ گئے، یعنی اب ٹریننگ کے لیے ان کو دوڑایا، دوڑ لگوائی ان کی، اور دوڑ میں گھوڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر چھپ گئے، دور نکل گئے، نظر آنا بند ہو گئے۔ لمبی دوڑ لگوائی ان کی، ٹریننگ کا ایک حصہ، جہاد کی تیاری۔ تو کہنے لگے میں جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ ردوہا علیہ، لٹاؤ ان کو مجھ پر۔ وہ دوڑ میں بہت آگے نکل گئے تو فرمایا کہ ان کو واپس مجھ پہ لوٹاؤ۔ ان کا ایک وقت مقرر تھا دوڑانے کا، ان کو جب وہ وقت مقرر ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے شوق سے یہ منظر دیکھتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ ان کو مجھ پہ لوٹاؤ ان گھوڑوں کو۔ فطفق مسحا، پس شروع ہوئے پھیرنے لگے، اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، بالسوق، پنڈلیوں پر، والاعناق، اور گردنوں پر۔ تو جب گھوڑے واپس آئے تو بڑے پیار سے، محبت سے ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو گویا کہ یہ جہاد سے ان کی محبت، اور گھوڑوں پر جہاد ہوتا تھا، تو جہاد سے اور گھوڑوں سے ان کی محبت۔ اللہ کے شاعر ہیں یہ چیزیں، تو اللہ کے شاعر سے محبت ہونی چاہیے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو اس کا تعلق دل کے تقوی سے ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ ایک تفسیر ہے ان آیات کریمہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، یہ تفسیر زیادہ بہتر ہے، امام ابن جریر طبری وغیرہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ یہ تفسیر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دوڑایا، کو بڑا پیار کیا اور ان کو دوڑایا، اور وہ اوٹ میں چھپ گئے، دور چلے گئے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر واپس ان کو پلٹایا، کہا ان کو مجھ پہ لوٹاؤ، اور پھر پیار سے ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک تفسیر ہے ان آیات کی جو زیادہ راجح ہے۔ ان آیات کی ایک اور تفسیر بھی ہے، امام ابن کثیر نے، جو اب دوسری تفسیر میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کو ترجیح دی ہے۔ بعض اور مفسرین نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، لیکن واللہ عالم زیادہ بہتر پہلی تفسیر ہی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں دوسری تفسیر کے مطابق۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے ان کے اوپر، بالعشی، عصر کے وقت، الصافنات، عمدہ گھوڑے، تین ٹانگوں پہ کھڑے ہونے والے گھوڑے، الجیاد، بہت تیز رو، تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ فقال، تو وہ فرمانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسری تفسیر، انی احببت، احببت کا مطلب محبت کرنا، ترجیح دینا، یہاں اب معنی ہم کریں گے ترجیح دے، میں نے ترجیح دی، دوسری تفسیر کے مطابق دونوں معنی احببت کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے ترجیح دی حب الخیری، مال کی محبت یا گھوڑوں کی محبت کو، عن ذکر ربی، اب اس تفسیر کے مطابق عن علا کے معنی میں ہے، حروف جار ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے رب کے ذکر پر گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی،
حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ چھپ گیا یعنی سورج، دوسری تفسیر کے مطابق توارا سے مراد سورج ہے، بالحجاب اوٹ میں یعنی سورج غروب ہو گیا۔ کیا مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ایک وظیفہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر، ہمارے دین کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے صبح شام کے اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح اور ذکر کا حکم ہے۔ تو یہ جو ہمارے دین میں سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح اور ذکر کا حکم ہے، تو یہ پچھلے تمام ادیان میں بھی تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین میں بھی، ان کی شریعت میں بھی جو ہے وہ عصر کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے اور تسبیح کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ اس تفسیر کے مطابق جب وہ قیمتی ترین گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے، گھوڑوں کی محبت تو تھی جہاد وغیرہ کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، تو گھوڑوں میں لگ کر وہ ان کا جو ذکر کا وقت ہے وہ نکل گیا، وہ ایسے مگن ہوئے اس میں کہ سورج غروب ہو گیا اور وہ اس دن اپنی روٹین پر عمل نہ کر سکے۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ میں نے گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی ہے اپنے رب کے ذکر پر، حتیٰ کہ سورج چھپ گیا اوٹ کے پیچھے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب کہنے لگے کہ میں اس میں مگن ہو گیا، اور یہ گھوڑے اور یہ مال جو قیمتی ترین مال ہے، اس کی وجہ سے اتنی اہم چیز اللہ کا ذکر مجھ سے رہ گیا۔ وہ کہنے لگے یہ مال برکت والا نہیں ہے، فرمایا کہ اس کو مجھ پہ لٹاؤ، گھوڑوں کو لٹانے کا حکم دیا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پس ہاتھ پھیرنا شروع ہوئے گردنوں پر اور پنڈلیوں پر۔ سوق جمع ہے ساق کی، پنڈلیاں، اور الاعناق جو ہے گردنیں، گردنوں پر اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی ان کو ذبح کر دیا، ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور ان کو ذبح کر دیا، اور کہا جتنے مرضی قیمتی مال ہو، اگر اس کی وجہ سے میرا عصر کا ذکر، عصر کی تسبیح نکل جاتی ہے تو میں اس مال کو اپنے پاس رکھوں گا نہیں، آئندہ جو ہے مجھ سے دوبارہ ایسی چیز سرزد نہ ہو۔ تو گویا کہ ان کو وہ ذبح کر دیا اور اللہ کے لیے، اور اس وجہ سے کہ وہ عصر کے وقت کا اپنا وظیفہ نہیں کر سکے تھے۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ دوسری تفسیر کو امام ابن کثیر وغیرہ نے، امام شوکانی وغیرہ نے ترجیح دی ہے، اور پہلی تفسیر کو امام ابن جریر طبری اور دیگر کئی مفسرین نے ترجیح دی ہے۔ پہلی تفسیر زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں بہرحال۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک جسم، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع فرمایا۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، ان کی آزمائش ہوئی، جس طرح پیچھے آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش کرتے ہیں۔ اشد البلائی علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، حدیث مبارکہ ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو جتنا ان کے مرتبے کے زیادہ قریب ہو، جو جتنا زیادہ ان کا وارث ہو اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی اللہ نے آزمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ہم نے ان کی کرسی پر جسم ڈال دیا، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع فرمایا۔ یہ کیا آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ اللہ نے آزمائش کی؟ آزمائش تو ہوتی ہے، پھر آزمائش کے بعد ان کو پتہ لگا کہ ان سے پس و پیش ہو گئی ہے، تو انہوں نے رجوع فرمایا اللہ سے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب دیکھتے کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو وہ فوراً جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بالکل لیٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم رکھ دیا، پھر انہوں نے رجوع فرمایا، انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دوبارہ تعلق مضبوط کر لیا۔ کیا مراد ہے اس واقعے سے؟ اس سے کس قصے کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی صراحت نہیں ہے قرآن و حدیث میں
کسی خاص قصے کے بارے میں کہ اس سے وہ قصہ مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام خود بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے اب وہ کرسی سے ہل جل ہی نہ سکتے تھے، ایسی آزمائش ہوئی، واللہ عالم۔ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے جو احادیث مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اور وہ صحیح حدیثوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ قصہ اس آیت سے مراد وہ قصہ ہے، اس قصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ شاید اس آیت کریمہ میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس سے وہ قصہ مراد ہے، لیکن اسی کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3424 3424، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قال سلیمان بن داود، حضرت سلیمان بن داود نے فرمایا، لأطوفن اللیلۃ علی 70 امرأۃ، البتہ میں ضرور چکر لگاؤں گا آج کی رات 70 عورتوں پر، تحمل کل امرأۃ فارسا، ان میں سے ہر عورت، ہر بیوی 70 بیویاں تھیں، اور بعض روایات کے مطابق 100 بیویاں تھیں۔ پرانی شریعتوں میں 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ لگتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور تورات و انجیل وغیرہ سے بھی پتہ لگتا ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد نے فرمایا کہ میں آج کی رات ضرور چکر لگاؤں گا، یعنی ہم بستری کروں گا، اللیلۃ، آج کی رات، علی 70 امرأۃ، 70 عورتوں سے، 70 بیویوں سے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو روحانی طاقت بھی بہت دی ہوتی ہے، جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ دی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم آپ کے بارے میں بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس 40 مردوں کے برابر طاقت ہے، صحابہ کرام میں یہ بات ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج کی رات 70 عورتوں پر چکر لگاؤں گا، تحملکم کل امرأۃ فارسا، ان میں سے ہر عورت، ہر بیوی وہ ایک فارس کے ساتھ حاملہ ہوگی۔ ایک فارس سے مراد ایک ایسا بچہ جو بڑا ہو کر گھڑ سوار بنے گا، بڑا ماہر گھڑ سوار بنے گا، یجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ فقال له صاحبہ، تو ان کو ان کے ساتھی نے کہا، ساتھی سے مراد کون ہے؟ شاید کسی فرشتے نے ان سے کہا، نبی تھے، انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ کہو، فلم یقل، لیکن وہ کہنا بھول گئے۔ دوسری روایت میں صراحت ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا انشاءاللہ کہنا، انہوں نے انشاءاللہ کے بغیر ہی یہ بات کر دی۔ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ، ایک عورت بھی حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک کے جو حاملہ ہوئی، لیکن جب اس نے بچہ جنا تو وہ بچہ ساقط تھا، ساقطاً إِحْدَى شِقَّيْهِ، اس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ اس کی صحیح سالم نہیں تھی، ایک پوری سائیڈ جو ہے وہ اس کی فالج زیادہ تھی یا جیسی بھی تھی، اس کا ایک حصہ گرا ہوا تھا، وہ بچہ بھی صحیح سالم پیدا نہ ہوا، ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جو ہے وہ صحیح سالم نہیں تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قالہا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے، لجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ 70 کے 70 بچے پیدا ہوتے اور وہ سب بہترین گھڑ سوار ہوتے اور اللہ کے راستے میں سب جہاد کرتے۔ اسی طرح یہی حدیث صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر بھی ہے، وہاں 100 بیویوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، لأطوفن اللیلۃ ب100 امرأۃ، آج کی رات میں 100 بیویوں سے ہم آغوش ہوں گا، ہم بستری کروں گا، تلد کل امرأۃ غلاما، اور ہر عورت ایک لڑکے کو جنے گی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا، جہاد کرے گا۔ انہوں نے یہ ارادہ بنایا یا ان کو وحی کے ذریعے کوئی ایسی ہدایات ملی، اللہ کو پتہ ہے۔ فقال له الملک، پچھلی حدیث میں نے پڑھا کہ ان کے ساتھی نے کہا، یہاں پتہ لگا وہ ساتھی فرشتہ تھا، ان کو فرشتے نے کہا، قل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو، فلم یقل ونسیہ، وہ نہ کہہ سکے، بھول گئے۔ اللہ بعض دفعہ بھلا دیتے ہیں بات، وہ بھول گئے یہ بات۔ فاطاف بہن، انہوں نے سب پر چکر لگایا، سب سے تعلق قائم کیا۔ ولم تلد منہن الا امرأۃ، ان میں سے ایک کے علاوہ کسی نے نہیں جنا، اور جو اس ایک نے بھی کیا جنا، نصف انسان، آدھا انسان،
آدھا بچہ جانا، آدھا اس کی سائڈ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال انشاء اللہ، اگر وہ انشاء اللہ کہتے لم یحنس تو ان کی بات پوری ہو جاتی، وکان ارجع لحاجتہ، اور یہ چیز حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ امید ہوتی ہے، اس سے انسان جو پروگرام بنائے اس کی بات پوری ہو جائے انشاء اللہ کہنے سے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 34 ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں یہی واقعہ مراد ہے، اس حدیث مبارکہ میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ بہت سارے مفسرین نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اس واقعے کو اس آیت کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا سے مراد وہ بچہ ہے جو آدھا پیدا ہوا تھا یا جو ناقص پیدا ہوا تھا، واللہ عالم۔ ثم انا، پھر انہوں نے رجوع فرمایا، گویا کہ آئندہ کے لیے انہوں نے توبہ کی، آئندہ کے لیے انہوں نے پکا ارادہ کیا آئندہ میں انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کرواتے ہیں نبیوں سے تاکہ ان کی امت کے لیے ایک روشن راہ بنے، ایک اسوہ حسنہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی بات کہی اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، سورہ کہف میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر کبھی بھول جائے تو پھر اپنے رب کو یاد کریں، اگر موقع پہ اس موقع پہ بھول جائے بعد میں اللہ کو یاد کر لیں، بعد میں کہہ دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر ایک بندہ قسم اٹھا لے اور قسم اٹھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دے، اگر وہ بات پوری نہ ہو تو انسان کی قسم نہیں ٹوٹتی، انسان کو قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ اگر ایک انسان کہے اللہ کی قسم میں کل انشاءاللہ تمہارے پاس آؤں گا، کسی سے وعدہ کرے، کسی سے کہ میں کل تمہارے پاس آؤں گا، قسم کھا دے، وعدہ کر لے اور ساتھ انشاءاللہ کہہ دے، اگر وہ کسی وجہ سے نہ آ سکا تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی، قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنی اس قسم کو اللہ کی مشیت کے اوپر اس نے محمول کیا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو یہ کام نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی بندہ اس سے کہے کہ تم یہ میرا کام کرو، کل تم میرے پاس آؤ، انسان جو ہے نا وہ کہہ دے میں آؤں گا اور انشاءاللہ کہہ دے، اور انشاءاللہ کہتے وقت اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے کوئی نہیں جانا، تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دے۔ نہیں، ایک انسان جب کسی سے وعدہ کرے، جب کسی سے کوئی پروگرام بنائے تو انسان کی پوری نیت ہونی چاہیے اس پہ عمل کرنے کی۔ باقی دیکھیے انسانوں کیا پتہ کہ وہ کل تک زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کل کیا حالات پیش آتے ہیں۔ اگر عام روٹین کے حالات ہوں تو انسان کو بات پوری کرنی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، تو لیکن انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ کوئی بات بھی کسی سے کوئی پروگرام بنائے، کسی سے کوئی، تو لازماً انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، فرمایا ربی اے میرے رب، اغفر لی مجھے معاف کر دیجئے، وہب لی اور عطا کیجئے مجھے، ملکن ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی جو نہ لائق ہو میرے کسی ایک کے لیے بھی میرے بعد۔ اے اللہ تعالیٰ میری کوئی لغزشیں ہیں، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اے اللہ تعالیٰ وہ ساری معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، کوئی لغزش ہو، کوئی کمی ہو پھر بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی کمی یا لغزش یاد نہ بھی ہو تو اللہ سے استغفار کرنا یہ ایک خود الگ سے نیکی بھی ہے، الگ سے نیکی بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے اس سے پہلے کوئی غلطی ہو، ویسے تو ہر شخص سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، تو انسان کو تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ استغفار کرتے وقت لازماً اس کے ذہن میں کوئی اپنا کوئی گناہ، کوئی لغزش ہو۔ استغفار کرنا ایک الگ نیکی ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے یہ نیکی۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اور استغفار کرنے کے بڑے فوائد قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تمہیں استغفار سے کیا فوائد ہوں گے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، دنیاوی فوائد، اخروی فوائد تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان کو موسلا دار بارش کی صورت میں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بنائیں گے۔ یہ دنیاوی فوائد ہیں استغفار کے۔ تو استغفار کرنا، اللہ سے بخشش کی دعا کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے کہ وہ عاجز ہے اور وہ ناقص ہے، اس کو اپنے اوپر کلی اعتماد نہیں ہے، اور میرے بندے کو پتہ ہے میرا ایک رب ہے جو کامل ہے اور جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے استغفار کرے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے بہت زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کریں جو میرے بعد کسی ایک کو بھی نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی پتہ ہے کہ داتا اور عطا کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بعد کے لوگوں نے نبیوں کی ذات میں غلو کیا اور نبیوں سے ہی مانگنا شروع کر دیا، نبیوں سے مدد، حاجت روائی، مشکل کشائی کرنا شروع کر دی، حالانکہ نبی بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام، دیگر تمام انبیاء بشمول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ موجود ہے، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، کوئی اور نہیں عطا کرنے والا۔ وہ چیزیں جو اللہ عطا کر سکتے ہیں، جو خدائی اختیارات میں ہیں، وہ اللہ ہی عطا کر سکتے ہیں۔ ہاں بشری اختیارات کے حد تک کوئی انسان کسی کو بشری طاقت کے حد تک کوئی چیز دے سکتا ہے، وہ بھی جب اللہ چاہے تو، ورنہ تو اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، کوئی اور نہیں عطا کر سکتا۔ چلیں اذان کے بعد تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ صرف آپ ہی ہیں جو عطا کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی بادشاہت عطا کریں جو میرے بعد کسی ایک کو بھی نہ ملے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو دعا اللہ سے کی، ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہی دعا قبول کر سکتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جتنی دعائیں موجود ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، آپ دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہی دعا کرتے ہیں۔ نہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور کا واسطہ دیتے ہیں، نہ کبھی کسی نبی نے کسی کا واسطہ دیا اور نہ انہوں نے کسی اور سے مانگا، انہوں نے اللہ سے ہی مانگا۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے تو ہمیں پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یا تو اللہ نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا، یا اگر جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علاوہ اوروں کو بھی اختیار دیا ہے اور اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، تو بھئی اگر اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے تو وہ بات جو ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہونی چاہیے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے اللہ نے کسی کو اختیار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اگر اللہ نے ہی بالفرض اختیار دیا ہے تو ہم پھر اختیار دینے والے سے کیوں نہ مانگے؟ اگر دینے والا اللہ ہے تو اللہ سے ہی کیوں نہ مانگے، جس سے انبیاء کرام علیہ السلام مانگتے تھے، اور اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے کسی کو اختیار دیا، بلکہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم جگہ جگہ اس کا رد کرتا ہے، اور قرآن کریم اس پہ زور دیتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ انک انت الوہاب کے اندر زور ہے اور حصر ہے، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی اللہ نے یہ بیان کیا، اور یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے امت محمدیہ کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ جب آپ ہمیں ہدایت دے دیں تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے بھی آپ ہیں اور ہدایت پہ باقی رکھنے والے بھی آپ ہیں، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کریں ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں عطا کرنے والے، اللہ ہی ہیں عطا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اگر اللہ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ روک دیں کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ دینا چاہیں تو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی دینے کی طاقت رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات جگہ جگہ سکھائی گئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دینا چاہیں، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے ساتھ چھونا چاہیں تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اللہ کوئی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی مصیبت بھیجنا چاہتے ہیں، دنیا جہاں کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی، تو جب یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں، پھر اللہ سے کیوں نہ مانگا جائے۔ حدیث مبارکہ میں نمازوں کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگا جائے، اگر اللہ نہ دینا چاہیں تو وہ چیز مل نہیں سکتی ہمیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں نہیں مل سکتی۔ جب وہ چیز نہیں مل سکتی، ہم اللہ سے کیوں نہ مانگیں، جن سے تمام انبیاء کرام، جن سے ہم آج جاہل لوگ مانگتے ہیں، تو جن سے وہ مانگتے تھے ان سے اس اللہ کو کیوں نہ پکارا جائے۔ جاہل یا ظالم کہنا چاہیے کہ جو نبی اللہ سے مانگتے تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ سارے کے سارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے۔ یہ بہت بڑا ایک بہتان ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، کبھی کسی نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا، تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ ہمارے سامنے نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، تمام نبیوں کی دعائیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کی موجود ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار رہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی ہیں۔ کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، نہ کسی کا واسطہ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی بہتان ہے، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا واسطہ دیا۔ بہتان ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے توحید کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے سامنے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت بڑی واضح ہے اپنے مفہوم میں، کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ جی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہیں اور ان کی ماں کو اور زمین کے تمام لوگوں کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہیں، کون ہے جو ان کو اللہ سے بچا سکے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جن کو ہم پکارتے ہیں یا جن سے ہم کرم مانگتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں، کیا وہ فوت نہیں ہوئے؟ کیا وہ ہلاک نہیں ہوئے؟ انہیں ہلاک کس نے کیا ہے؟ اللہ ہی ہے المحیی الممیت۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ ہی جو ہیں وہ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو مارتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، وہ دوبارہ آئیں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، اور باقی تمام انبیاء اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ انہیں ہلاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، جو اپنے آپ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکے، تو وہ کسی دوسرے کی کیسے مدد کر سکیں گے؟ والعیاذ باللہ۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو قرآن کریم میں تو باتیں بڑی صراحت سے موجود ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا پوری کر دی، فسخرنا لہ الریح، بس مسخر کر دیا ہم نے ان کے لیے ہوا کو، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، رخاء نرمی سے، حیث اصاب جہاں وہ پہنچنا چاہتے، جہاں وہ جانا چاہتے، وہ ہوا اللہ کے حکم سے، بامرہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے وہ تابع تھی، وہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے تو ہوا ان کو وہاں لے جا دیتی، وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یہاں ہے کہ ہوا ان کو نرمی سے لے جاتی تھی، اور سورہ انبیاء میں اللہ نے یہی واقعہ بیان کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا بڑی تیز چلتی تھی۔ سورہ انبیاء میں ہے ولی سلیمان الریح عاصفۃ، میں نے تب بھی وضاحت کی تھی، سورہ انبیاء آیت نمبر 81۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا تھی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، جو ان کے حکم سے برکت والی زمین کی طرف چلتی تھی، شام کی طرف ان کو لے جاتی تھی حضرت سلیمان کے حکم سے۔ یہاں ذکر ہے کہ وہ تیز ہوا تھی، اور یہاں ذکر ہے کہ وہ ہوا چلتی تھی نرمی سے۔ اصل میں ہوا ہوتی بڑی تیز تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی وہ نرم ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی وجہ سے تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی، یہ مطلب ہے۔ ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی رخاء، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے۔ والشیاطین، اور شیطان بھی، جن، شیاطین، سرکش، ان کو بھی ہم نے مسخر کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ کل بناء، ہر بہت بنانے والا، بنا یہ بنانے والے سے ہے، یعنی عمارتیں بنانے والے، عمارتیں تعمیر کرنے والے، بڑے بڑے ماہر عمارتیں بنانے والے جن، وہ بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ وغواص، اور بہت غوطہ لگانے والے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر غوطہ لگا کر موتی، ہیرے جواہرات نکالنے والے۔ تو یہ غوطہ لگانے والے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ بہت ماہر کاریگر، عمارتیں بنانے والے، بہت ماہر غوطہ خور، ایسے سرکش شیطان بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ دوسرے بھی، دوسرے شیطان بھی، دوسرے جن بھی، مقرنین، جو جکڑے ہوئے تھے، فی الاصفاد، زنجیروں میں۔ یہ کون سے شیطان، کون سے جن تھے جو کبھی بات نہیں مانتے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کے اوپر ایک غلبہ دے رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے، اور ہم پڑھا ہیں سورہ سبا میں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، کئی دفعہ اس کو سزا دیتے اور اس کو ہلاک بھی کر دیتے، جلا کر اس کو مار دیتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ تو یہاں ذکر ہے کہ کچھ شیطان زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، آپ نے مانگا ہے ہم نے دے دیا، یہ ہماری عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ فمنن، اب آپ احسان کریں، اب آپ لوگوں کو دیں، او امسک، یا روک لیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، جتنا اپنے پاس رکھنا ہے رکھ لیں، لوگوں کو دینا ہے لوگوں کو دے دیں، بغیر حساب کے اللہ نے آپ پر اتنی بڑی عطا کر دی ہے، بہت بڑی اللہ نے بادشاہت دے دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، لیکن اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے۔ اس تمام نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دے کر اللہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ اللہ کو انسان کو تنگ کرنے میں کوئی مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، یہ آزمائش ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش تھی، وہ اس آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی نعمتیں کرنے کے باوجود بھی حضرت سلیمان ہمارے بڑے قریبی، ہمارے بڑے ہی برگزیدہ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ بڑا قرب ہے، زلفہ، قرب، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کو ہمیں خوش دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ماؤں سے بھی بڑھ کر جو ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ اصل میں آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اللہ اصل میں خبیث اور طیب کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائشیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی آئیں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آئیں، مصیبت والی آزمائشیں بھی آئیں اور نعمتوں والی آزمائشیں بھی آئیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کون ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے۔ تو اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحياة شوقا